السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو سب سے بڑی جو ایک کنسپریسی یا کوشش ہو رہی ہے وہ عمران خان کو اس سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش ہے۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین منصوبہ سامنے آیا ہے، جو پلاننگ سامنے آئی ہے ان قوتوں کی جو عمران خان کو اس نظام سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، وہ ایک منصوبہ بڑا خوفناک منصوبہ ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملک میں جو جمہوریت کا مستقبل ہے وہ ڈی ریل ہو سکتا ہے، وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا نگران سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی ماورائے آئین بھی اگر کام ہو تو جو اس وقت حکومتی جماعتیں ہیں وہ اندیا دے رہی ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گی، کیونکہ وہ ہر قیمت پر عمران خان کو اس نظام سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے اپنے وی لاگ میں یہ سازش کیا ہے، اس کے تانے بانے کہاں سے آ سکتے ہیں، میں آپ کو اس پر انفارمیشن بھی دوں گا، اور جو ہمارا انالیسس جو بہت سارے یہاں پر معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ ہم بتائیں گے کہ اس میں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ابھی ان کو مزید طبی معائنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ پمز میں ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی دوبارہ جو درخواست ہے اس پر غور کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر شہباز گل کا یہ جو ساری میں نے آپ کو جو کنسپریسی بتائی ہے اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو یہ بھی سٹوری اس کے ساتھ کلبڈ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کہی، میٹنگز ہو رہی ہیں لندن میں، بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ میٹنگز شاید واشنگٹن میں بھی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ جو ٹائم فریم دیا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ سپٹمبر کے مڈ میں جا کر یہ جو کام ہے یہ ہو۔ جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے، مولانا فضل الرحمان، جناب آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، یہ سارے کے سارے ANP اس میں شامل ہے، اس بات پر متفق ہیں کہ اس ملک میں انتخابات فوری طور پر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر انتخاب فوری طور پر ہوتے ہیں تو یا 6 مہینے کے بعد بھی ہوتے ہیں تو عمران خان لینڈ سلائیڈ وکٹری، عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ان کی جماعت فوراً فنڈڈ ہے۔ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ توشہ خانہ کی بنیاد پر ایک ریفرنس فائل کیا الیکشن کمیشن میں، جو سپیکر کی طرف سے بھی آیا اور جو انہوں نے محسن رانجھا نے بھی بھیجا، جو نون لیگ کے لیڈر ہیں، کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے توشہ خانہ ریفرنس پر، اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو سرٹیفکیٹ دیے تھے اپنی فنڈنگ کے حوالے سے ان کو جھوٹا کیونکہ الیکشن کمیشن نے قرار دیا، اس کی بنیاد پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ خیال یہ تھا ان جماعتوں کا کہ جب وہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کریں گے کہ عمران خان نااہل ہیں، عمران خان بے ایمان ہیں، تو اس کو کامیابی ان کو ہوئے گی، لیکن نہیں ہو سکی کامیابی۔ لوگوں نے الٹا اس پر ریئیکٹ کیا اور کہا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت ختم ہو گئی، موریلٹی کی کوئی، یعنی وہ جو بھی ڈیسیژن کریں گے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو سسٹم سے نکالنے کا طریقہ الیکشن کمیشن کے ذریعے انہوں نے سوچا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اب ایک اور کوشش یہ کر رہے ہیں، انہوں نے پاک فوج کے خلاف جو کیمپین کا الزام لگایا ہے، شہداء کے حوالے سے جو الزام لگایا ہے PTI پر، اس میں انہوں نے مکس کیا ہے کہ انڈیا جو تھا وہ ساتھ تھا اور انڈین لوگوں نے مل کے کیا، تو ایک غداری کا پرچہ اپنی جگہ پر یہ تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ لندن میں جو میٹنگز ہوئیں، بڑی طویل میٹنگز ہوئیں، بڑی ملاقاتیں ہوئیں، ان میں یہ اس بات کا اندیا دیا ہے اس حکمران اتحاد نے کہ جناب اگر کوئی ماورائے عدالت، کوئی ماورائے آئین اگر آپ کوئی اقدام ملک میں اٹھتا ہے تو جس میں کوئی نگران سیٹ اپ 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے بنتا ہے، یا اس ملک میں کوئی ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے، یا کچھ بھی ہو جائے، وہ اس کو سپورٹ دیں گے، اس شرط پر کہ اس آنے والے نظام میں عمران خان کو شامل نہ کیا جائے، ان کی جماعت کو باہر کیا جائے۔ عمران خان ایک نائٹ میئر بن گیا، ایک بھیانک خواب بن گیا ان تمام لوگوں کے لیے،
اور اس سے یہ خوفزدہ ہیں، اس کے ساتھ الیکشن لڑنے سے خوفزدہ ہیں۔ یہ کہیں پر بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت پاکستان کی عوام مکمل طور پر عمران کے ساتھ ہے اور یہ ان کو پتہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، نواز شریف نے مختلف سرویز کرائے، حالانکہ آئینی اور قانونی طور پر وہ کسی پاکستان کے ادارے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بتائیے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کروایا، سروے کروایا، انٹیلیجنس بیورو سے کروایا، اسپیشل برانچ سے کروایا اور مختلف اداروں سے کروایا گیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب اگر 140 سیٹیں ہیں تو ان میں سے 100 سیٹ لے جائے گی پی ٹی آئی اور 40 سیٹیں جو ہیں وہ ملیں گی اس حکومتی اتحاد کو۔ تو اس کے بعد اب اس ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے نگران سیٹ اپ کا، ٹیکنوکریٹس کا، اور اس کی مدت سال 2 سال جتنی بھی رکھی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے۔ کہا یہ جائے گا کہ ٹف فیصلے ہیں، اقتصادی صورتحال ہے، سیاستدان آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے، ملک کو تو آگے چلانا ہے، تو ہم یہ ایک ٹیکنوکریٹ پر ایک نگران سیٹ اپ، اور اس کو کوئی بھی لیڈ کر سکتا ہے۔ میں ابھی اس حوالے سے میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن نون لیگ والے اس بات کو جانتے ہیں اور وہ مسکراتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں بس سب دیکھ لیں گے کہ کون لیڈ کرتا ہے، اور ہم نے بتا دیا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں، جو کچھ بھی ہو ماورائے آئین ہو، آئین کے اندر ہو، سپریم کورٹ اس کی قرآن نکالے، نہیں بھی قرآن نکلتی تو بھی جو سسٹم بنے گا جس میں عمران خان آؤٹ ہوتا ہے اور ملک میں فوری انتخابات نہیں ہوتے، ہمیں وہ منظور ہے۔ یہ جمہوریت کا علمبردار جو ہیں، جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ کیا منصوبہ بنایا۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف نے جو بتایا اگلے 2-4 دنوں میں یہ ایک ڈکلیریشن سا بنا کے سپریم کورٹ میں بھیجیں گے حکومت کی طرف سے، اور عمران خان کی جماعت کو اور عمران خان کو کہیں گے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، یہ اس ملک میں سیاست کرنے کے قابل اور اہل نہیں ہے اور ان کو نکالا جائے۔ اس ساری چیز کو سپورٹ دینے کے لیے ان کو ایک اعترافی بیان چاہیے شہباز گل کا۔ سارا مسئلہ جو شہباز گل کا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک اعترافی بیان چاہیے، اور اس میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس میں ایسے لوگوں کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا اس سے تعلق نہیں، جو اہم عہدوں پر ہیں، جو ماضی میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، ان کو یہ امپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے۔ شہباز گل سے پر دباؤ صرف اس لیے ہے، رات بھی جب وہ پمز ہاسپٹل میں ان کے کمرے میں ڈاکٹروں کا گاؤن پہن کر غیر متعلقہ لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہے ہیں، ان کا تعلق کس ایجنسی سے تھا، وہ کیا جاننا چاہ رہے تھے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اعجاز چودھری اور جو عثمان سعید بصرہ پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے، میں خود بھی وہاں پر گیا پمز کے سامنے، تو وہ اندر گئے، انہوں نے کہا کہ اندر ایس پی انویسٹیگیشن سے ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرا سکیں، تو پھر وہ لوگ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور جو پمز کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کیا گیا وہاں پر جو کارڈیو وارڈ کے سامنے ہے، کیونکہ شہباز گل ہاسپٹل میں علاج کے لیے ہیں، لیکن انہیں وہاں پر بھی دباؤ ان پر ڈالا جا رہا ہے، ان کو وہ چہرے دکھائے جا رہے ہیں شاید جنہوں نے ان کو ٹارچر کیا تھا، کیونکہ حامد میر کے مطابق ان کو الٹا لٹکا کے ننگا کر کے ان کو مارا گیا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس وہ ایسی انفارمیشن ہے جو وہ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، پبلک نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ یہ میں حامد میر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت جو میڈیکل بورڈ ہے پمز کا، اس نے کہا ہے کہ مزید جو ہے ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے ٹیسٹوں کی، اور وہ میڈیکل رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ بھیجا تھا واپس سیشن کورٹ، جنہوں نے فزیکل ریمانڈ دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ اپیل کی گئی ہے کہ یہ جو جج صاحبہ ہیں زیبا چودھری، انہوں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے، تو آج 3 بجے پولیس کو اور سب کو ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، میں جیسے ہی چیزیں انفولڈ ہوں گی میں آپ کو ہم وہ انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔